أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون۔ سورہ نمل۔ یا پھر وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کے وارث بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ کہ دعاؤں کے مضمون پر جو خطوات کا سلسلہ جاری ہے، اس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کا مضمون ابھی چل رہا ہے۔ جو پچھلے خطبے میں اقتباس کا ایک حصہ رہ گیا تھا، جتنا رہ گیا تھا وہیں سے میں اب مضمون شروع کرتا ہوں۔ مجھے اپنی انتہائی طلب کے حصول میں کامیابی عطا فرما اور مجھے میری خوشیوں کے دن دکھا، اور اے میرے رب تو میرے لیے ہو جا، اے میرے غم اور حاجات کو جاننے والے، اے ضعیف سمجھے جانے والوں کے معبود، مجھے پاک و صاف کر اور مجھ سے درگزر فرما۔ مجھے ہر مذبذب نے جھٹلایا اور جہالت کے اسیر نے مجھے کافر قرار دیا، اور میرے لیے کوئی چارہ باقی نہ رہا سوائے اس کے کہ میں تیرے حضور حاضر ہوں اور تیری مدد اور نصرت طلب کروں۔ اے حاجت روا، مجھے تجھ سے پوری امید ہے کہ تو میرا دن واپس لوٹا دے گا، جبکہ میرا سورج غروب ہونے کی تیاری کر رہا ہے اور میرا دل بے قراریوں سے تنگ آ گیا ہے۔ اور خدا کی قسم، میری گریہ وزاری شادمانیوں کے ایام، تنعمات اور حسن و جمال کے معدوم ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسلام کے لیے ہے جس پر دشمن ٹوٹ پڑے ہیں۔ اس کے سورج غروب ہو چکے ہیں اور تاریک رات طویل ہو گئی ہے، اور اسلام کے مختلف فرقوں میں آپس کی دشمنیاں ہیں، اور حضرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تفرقہ ہے، لیکن کفار اور رذیل لوگوں کے گروہ ملامت کرنے میں باہم منظم ہو گئے ہیں۔ دوسری حسرت یہ ہے کہ ہمارے اندر علماء، فقہاء اور ادباء تو ہیں، مگر وہ سب بگڑ چکے ہیں، اور الا ماشاءاللہ ان پر مصائب نے گھیراؤ کر لیا ہے۔ اے میرے رب، تو رحم فرما اور ہماری دعا قبول فرما، تجھ سے ہی ہماری التجا ہے اور تیرے سامنے ہی تکلیف کا اظہار ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ ہم دین کے علم اور شر متین کے ستون ہیں، لیکن میں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں دیکھتا جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہ ہمارے نبی کے دین کا ایسا خادم ہے جو حضور کا عاشق اور دوست بھی ہو، بلکہ وہ تو شہوات، ہوا و ہوس، دعوی اور ریا میں جا گرے ہیں۔ میں ان میں سے اکثر کو فاسق پاتا ہوں۔ میں اپنے اچھے وقتوں میں سمجھتا تھا کہ وہ سب یا ان میں سے اکثر میرے مددگار ہیں، لیکن آزمائش کے وقت وہ پیٹھ پھیر گئے اور حضرت کبریا کی طرف سے مقدر تھا۔ اب میں ایسے تنہا رہ گیا ہوں جیسے کوئی تنہا صحرا میں اکیلے رات بسر کر رہا ہو یا صحرائی لوگوں میں بیٹھا ہو۔ بس اب میرے سب ہیلے جاتے رہے اور میری قوت کمزور ہو گئی اور میری قوم اور میرے خاندان پر میری کمزوری ظاہر ہو گئی۔ اور اے رب العالمین، ہر طاقت اور قوت صرف تجھ سے ہی وابستہ ہے۔ میں تیری طرف ہی جھکا ہوں اور تجھ پر ہی میں نے توکل کیا ہے اور تجھ سے ہی میں راضی ہوں۔ پس میری عریانیوں کو ڈھانک دے اور میرے اندیشوں کو امن دے اور مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ تو خیر الوارثین ہے، تیرے ہاتھ میں ہی کرم، عطا، عزت اور سربلندی ہے، اور جب تو آئے تو پھر مصیبت اور آزمائش نہیں آتی، اور جب تو نزول فرمائے تو پھر مصیبت نازل نہیں ہوتی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی رفعت عطا کرنے والا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی دفاع کرنے والا نہیں۔ میں نے تجھ پر ہی توکل کیا اور تیرے حضور ہی آ کر گر پڑا ہوں۔ تو ہی متوکل لوگوں کی جائے پناہ ہے۔ اے میرے محسن، میرے ساتھ احسان کا سلوک فرما۔ میں تیرے سوا کسی اور محسن کو نہیں جانتا، اور اپنے رسول اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیج، اس کی شان کو عظمت عطا کر اور مخلوق کو اس کا برہان دکھا دے۔ ہم اس کے دین کی خاطر تیرے حضور ہوتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں۔ جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے تو اسے خوب جانتا ہے، اور جو کچھ ہمارے سینوں میں ہے تو اس کو خوب دیکھتا ہے۔ میں پوری رضامندی سے تیرے ساتھ ہوں، اور جو کچھ ہم تیری طرف سے ذخیرہ کرتے ہیں وہ صدق اور حسن کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پا سکتے۔ ہم نے وہی کچھ پایا جو تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ بس ہم صرف تیرے لیے ہے، اور سب حمد کرنے والوں کی ہم تیری طرف ہی لوٹتی ہے۔ تو رب رحیم ہے اور ملک کریم ہے۔ پس جو بھی تیری طرف آیا تو تجھے اپنا والی ٹھہرایا اور تجھ سے محبت کی اور تجھے ہی اپنے لیے خالص کر لیا۔ تو اسے نامرادوں میں سے نہ بنا۔ بس بشارت ہو ان بندوں کے لیے جن کا تو رب ہے، اور اس قوم کے لیے جن کا تو مولا ہے۔ تیری رحمت تیرے غضب پر سبقت لے گئی، اور تو اپنے مخلص بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ بس تیرے لیے ہی حمد ہے، اول بھی اور آخر بھی اور ہر آن بھی۔ پاک استعدادیں رکھنے والوں کے لیے روح القدس کے نزول کی دعا۔ خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ محض اپنے فضل اور کرامت خاص سے اس عاجز کی دعاؤں اور اس ناچیز کی توجہ کو
ان کی پاک استعدادوں کے ظہور و بروز کا وسیلہ ٹھہرا دے، اور اس قدوس جلیل الذات نے مجھے جوش بخشا ہے تا میں ان طالبوں کی تربیت باطنی میں مصروف ہو جاؤں اور ان کی آلودگیوں کے ازالے کے لیے دن رات کوشش کرتا رہوں، اور ان کے لیے وہ نور مانگوں جس سے انسان نفس اور شیطان کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے اور بالطبع خدا تعالیٰ کی راہوں سے محبت کرنے لگتا ہے، اور ان کے لیے وہ روح قدس طلب کروں جو ربوبیت تامہ اور عبودیت خالصہ کے کامل جوڑ سے پیدا ہوتی ہے، اور ان کے لیے وہ روح قدس طلب کروں جو ربوبیت تامہ اور عبودیت خالصہ کے کامل جوڑ سے پیدا ہوتی ہے، اور اس روح خبیث کی تسخیر سے ان کی نجات چاہوں کہ جو نفس امارہ اور شیطان کے تعلق شدید سے جنم لیتی ہے۔ سو میں بتوفیق ہی تعالی کاہل اور سست نہیں رہوں گا، اور اپنے دوستوں کی اصلاح طلبی سے جنہوں نے اس سلسلے میں داخل ہونا بصدق قدم اختیار کر لیا ہے غافل نہیں ہوں گا، بلکہ ان کی زندگی کے لیے موت تک دریغ نہیں کروں گا، اور ان کے لیے خدا تعالیٰ سے وہ روحانی طاقت چاہوں گا جس کا اثر برقی مادے کی طرح ان کے تمام وجود میں دوڑ جائے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ان کے لیے کہ جو داخل سلسلہ ہو کر صبر سے منتظر رہیں گے ایسا ہی ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس گروہ کو اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی قدرت دکھانے کے لیے پیدا کرنا اور پھر ترقی دینا چاہا ہے، تا دنیا میں محبت الہی اور توبہ نصوح اور پاکیزگی اور حقیقی نیکی اور امن اور صلاحیت اور بنی نوع کی ہمدردی کو پھیلا دے۔ سو یہ گروہ اس کا ایک خالص گروہ ہوگا، اور وہ انہیں آپ اپنی روح سے قوت دے گا اور انہیں گندی زیست سے صاف کرے گا اور ان کی زندگی میں ایک پاک تبدیلی بخشے گا، وہ جیسا کہ اس نے اپنی پاک پیشین گوئیوں میں وعدہ فرمایا ہے۔ اس گروہ کو بہت بڑھائے گا اور اس کو نشو و نماد دے گا، یہاں تک کہ ان کی کثرت اور برکت نظروں میں عجیب ہو جائے گی، اور وہ اس چراغ کی طرح جو اونچی جگہ رکھا جاتا ہے دنیا کی چاروں طرف اپنی روشنی کو پھیلائیں گے، اور اسلامی برکات کے لیے بطور نمونہ کے ٹھہریں گے۔ وہ اس سلسلے کے کامل متبعین کو ہر یک قسم کی برکت میں دوسرے سلسلہ والوں پر غلبہ دے گا، اور ہمیشہ قیامت تک ان میں سے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جن کو قبولیت اور نصرت دی جائے گی۔ اس رب جلیل نے یہی چاہا ہے، وہ قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہر یک طاقت اور قدرت اسی کو ہے۔ فالحمد لہو اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا اسلمنا لہ هو مولانا فی الدنیا والآخرہ نعم المولا و نعم النصیر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی صداقت کے لیے دعا استخارہ مختلف لفظوں میں مختلف جگہ پر بیان فرمائی ہے، اور بعض جگہ خصوصاً علماء مخاطب ہیں جن کو قرآن کریم کی صورتیں یاد ہوتی ہیں، اور یہ پہلی دعا میں سمجھتا ہوں انہی کے لیے ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اگر اس عاجز پر شک ہو اور دعویٰ جو اس عاجز نے کیا ہے اس کی صحت کی نسبت دل میں شبہ پیدا ہو تو میں ایک آسان صورت رفع شک کی بتلاتا ہوں۔
جس سے ایک طالب صادق انشاءاللہ مطمئن ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اول توبہ نصوح کر کے رات کے وقت 2 رکعت نماز پڑھیں، جس کی پہلی رکعت میں سورہ یاسین اور دوسری رکعت میں 21 مرتبہ سورہ اخلاص ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں علماء ہی مراد ہیں، کیونکہ عامت الناس تو وہ تو سورہ یاسین یاد نہیں ہوتی کہ وہ پہلی رکعت میں اتنی لمبی صورت کی تلاوت کر سکیں، اور دوسری رکعت میں 21 مرتبہ سورہ اخلاص ہو، اور بعد اس کے 300 مرتبہ درود شریف اور 300 مرتبہ استغفار پڑھ کر خدا تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے قادر کریم، تو پوشیدہ حالات کو جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے، اور مقبول اور مردود اور مفتری اور صادق تیری نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا، بس ہم عاجزی سے تیری جناب میں التجا کرتے ہیں کہ اس شخص کا تیرے نزدیک جو کہ مسیح موعود اور مہدی اور مجدد الوقت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کیا حال ہے؟ کیا صادق ہے یا کاذب، اور مقبول ہے یا مردود؟ اپنے فضل سے یہ حال رویا یا کشف یا الہام سے ہم پر ظاہر فرما، تا اگر مردود ہے تو اس کے قبول کرنے سے ہم گمراہ نہ ہوں، اور اگر مقبول ہے اور تیری طرف سے ہے تو اس کے انکار اور اس کی اہانت سے ہم ہلاک نہ ہو جائیں۔ ہمیں ہر ایک قسم کے فتنے سے بچا کہ ہر ایک قوت تجھی کو ہے، آمین۔ یہ استخارہ کم سے کم 2 ہفتے تک کرنا ہوگا، لیکن اپنے نفس سے خالی ہو کر، کیونکہ جو شخص پہلے ہی بغض سے بھرا ہوا ہے اور بدظنی اس پر غالب ہے، اگر وہ خواب میں اس شخص کا حال دریافت کرنا چاہے جس کو وہ بہت ہی برا جانتا ہے، تو شیطان آتا ہے اور موافق اس ظلمت کے جو اس کے دل میں ہے اور پر ظلمت خیالات اپنی طرف سے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور بھی پر ظلمت خیالات اپنی طرف سے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، بس اس کا پچھلا حصہ پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ سے کوئی خبر دریافت کرنا چاہے تو اپنے سینے کو بکلی بغض اور عناد سے دھو ڈالے۔ ایک اور دعائے مبالہ جو نسبتاً مختصر ہے وہ یہ ہے، یہ دعائے مباہلہ ہے، اے خدائے قادر و علیم، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے دعویٰ مسیح موعود ہونے کا اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اور یہ تیرے الہامات نہیں جو اس اشتہار میں لکھے گئے ہیں، بلکہ میرا اختراع ہیں یا شیطانی وساوس ہیں، تو آج کی تاریخ سے 1 برس گزرنے سے پہلے مجھے وفات دے، یا کسی ایسے عذاب میں مبتلا کر جو موت سے بدتر ہو۔ لیکن اگر تو جانتا ہے کہ میرا دعویٰ تیرے الہام سے ہے، اور یہ سب الہامات تیرے الہامات ہیں جو اشتہار میں لکھے گئے ہیں، تو اس مخالف کو جو اپنے اشتہار مباہلہ کے ذریعے سے میری تکذیب کرتا اور مجھ کو کاذب جانتا ہے، 1 سال کے عرصے میں نہایت دکھ کی مار میں مبتلا کر۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس بات کے بیان کرنے کی حاجت نہیں کہ خدا نے اپنے عہد کو یاد کر کے لاکھوں انسانوں کو میری طرف رجوع دے دیا ہے، اور وہ مالی نصرتیں کی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ تھیں۔ بس اے مخالفو، خدا تم پر رحم کرے اور تمہاری آنکھیں کھولے، ذرا سوچو کہ کیا یہ انسانی مکر ہو سکتے ہیں؟ یہ وعدے تو براہین احمدیہ کی تصنیف کے زمانے میں کیے گئے تھے، جبکہ قوم کے سامنے ان کا ذکر کرنا بھی ہنسی کے لائق تھا، اور میری حیثیت کا اس قدر وزن بھی نہ تھا جیسا کہ رائی کے دانے کا وزن ہوتا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو مجھے اس بیان میں ملزم کر سکتا ہے؟ ایک دعا ہے شیعوں کے فتنے کو دور کرنے کے لیے،
اے مالک و قادر خدا، اب فضل کر اور رحم کر اور اس تفرقہ کو درمیان سے اٹھا دے اور سچ ظاہر کر اور جھوٹ کو نابود کر دے، کہ سب قدرتوں اور طاقتوں کا تو اور رحمت کا اور کیونکہ سب قدرت اور طاقت اور رحمت تیری ہی ہے۔ آمین آمین آمین۔ اب مجوزہ مباہلہ کی دعا۔ میں چاہتا ہوں کہ مباہلہ کی بددعا کرنے کے وقت بعض اور مسلمان بھی حاضر ہو جائیں، کیونکہ میں یہ دعا کروں گا جس قدر میری تالیفات ہیں ان میں سے کوئی بھی خدا رسول کی فرمودہ کے مخالف نہیں، اور نہ میں کافر ہوں، اور اگر میری کتابیں خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودے سے مخالف اور کفر سے بھری ہوئی ہیں تو خدا تعالیٰ وہ لعنت و عذاب میرے پر نازل کرے جو ابتدائے دنیا سے آج تک کسی کافر اور بے ایمان پر نہ کیا گیا، اور آپ سب لوگ اس پر آمین کہیں، کیوں اگر میں کافر ہوں اور نعوذ باللہ دین اسلام سے مرتد اور بے ایمان اور نہایت برے عذاب سے میرا مرنا ہی بہتر ہے، اور میں ایسی زندگی سے بیزار ہوں، اور اگر ایسا نہیں تو خدا تعالیٰ اپنی طرف سے سچا فیصلہ کر دے گا، وہ میرے دل کو بھی دیکھ رہا ہے اور میرے مخالفوں کے دل کو بھی۔ بڑے ثواب کی بات ہوگی اگر آپ صاحبان کل 10 ذی قعدہ کو 2 بجے کے وقت عیدگاہ میں مباہلہ پر آمین کہنے کے لیے تشریف لائیں۔ عبدالحق غزنوی اور محمد حسین وٹالوی وغیرہ مخالفین کے خلاف بدعا۔ بالآخر میں دعا کرتا ہوں کہ اے خداوند قدیر، اس ظالم اور سرکش اور فتان پر لعنت کر اور ذلت کی مار اس پر ڈال جو اب اس دعوت مباہلہ اور تقرری شہر اور مقام اور وقت کے بعد مباہلہ کے لیے میرے مقابل پر میدان میں نہ آوے، اور نہ کافر کہنے اور سب اور شتم سے باز آوے۔ آمین ثم آمین۔ ایک مخالفانہ اشتہار کی اشاعت پر اپنی ذات اور مولوی محمد حسین وٹالوی کے درمیان فیصلہ کے لیے دعا۔ میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ مجھ میں اور محمد حسین میں آپ فیصلہ کرے، اور وہ دعا جو میں نے کی ہے یہ ہے کہ اے میرے ذوالجلال پروردگار، اگر میں تیری نظر میں ایسا ہی ذلیل اور جھوٹا اور مفتری ہوں جیسا کہ محمد حسین وٹالوی نے اپنے رسالہ اشاعت سنہ میں بار بار مجھ کو کذاب اور دجال اور مفتری کے لفظ سے یاد کیا ہے، اور جیسا کہ اس نے اور محمد بخش جعفر زٹلی اور ابو الحسن تبتی نے اس اشتہار میں جو 10 نومبر 1998 کو چھپا ہے میرے ذلیل کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، تو اے میرے مولا، اگر میں تیری نظر میں ایسا ہی ذلیل ہوں تو مجھ پر 13 ماہ کے اندر یعنی 15 دسمبر 1898 سے 15 جنوری 1900 تک ذلت کی مار وارد کر اور ان لوگوں کی عزت اور وجاہت ظاہر کر اور اس روز کے جھگڑے کا فیصلہ فرما دے۔ اے میرے آقا، اور اس روز کے جھگڑے کا فیصلہ فرما دے۔ اے میرے آقا، میرے مولا، میرے منعم، میری ان نعمتوں کے دینے والے جو تو جانتا ہے اور میں جانتا ہوں، اور تیری جناب میں میری کچھ عزت ہے، تو میں عاجزی سے دعا کرتا ہوں کہ ان 13 مہینوں میں جو 15 دسمبر 1898 سے 15 جنوری 1900 تک شمار کیے جائیں گے، شیخ محمد حسین اور جعفر زٹلی اور تبتی مذکور کو جنہوں نے میرے ذلیل کرنے کے لیے یہ اشتہار لکھا ہے، ذلت کی مار سے دنیا میں رسوا کر۔ غرض اگر یہ لوگ تیری نظر میں سچے اور متقی اور پرہیزگار اور میں کذاب اور مفتری ہوں تو مجھے ان 13 مہینوں میں ذلت کی مار سے تباہ کر، اور اگر تیری جناب میں مجھے وجاہت اور عزت ہے
تو میرے لیے یہ نشان ظاہر فرما کہ ان تینوں کو ذلیل و رسوا اور ضربت علیہم الذلہ کا مصداق کر، آمین ثم آمین۔ عبدالحق غزنوی سے مجوزہ مباہلہ کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک مکتوب عبدالحق غزنوی کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ از طرف عاجز عبداللہ الصمد غلام احمد عافاہ اللہ و ایدہ۔ میاں عبدالحق غزنوی کو واضح ہو کہ اب حسب درخواست آپ کے، جس میں آپ نے قطعی طور پر مجھ کو کافر اور دجال لکھا ہے، مباہلہ کی تاریخ مقرر ہو چکی ہے، یعنی باہمی اتفاق سے، اور میرے امرتسر میں آنے کے لیے دو ہی غرضیں تھیں، ایک عیسائیوں سے مباحثہ اور دوسرے آپ سے مباہلہ۔ میں بعد استخارہ مسنونہ انہی دو غرضوں کے لیے ماں اپنے قبائل کے آیا ہوں اور جماعت کثیر دوستوں کی جو میرے ساتھ کافی ٹھہرائی گئی ہے ان کو ساتھ لایا ہوں، اور اشتہارات شائع کر چکا ہوں اور متخلف پر لعنت بھیج چکا ہوں۔ اب جس کا جی چاہے لعنت سے حصہ لے، میں تو حسب وعدہ میدان مباہلہ یعنی عیدگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ خدا تعالیٰ کاذب اور کافر کو ہلاک کرے۔ ولا تقف ما لیس لک بعلم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ بھی واضح رہے کہ میں 15 جون 93 کے مباحثہ میں نہیں جاؤں گا، بلکہ میری طرف سے اقویم حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب یا حضرت مولوی سید محمد آسن صاحب بحث کے لیے جائیں گے۔ ہاں، مجھے یہ منظور ہے کہ مقام مباہلہ میں کوئی واز نہ کروں، صرف یہ دعا ہوگی کہ میں مسلمان اللہ رسول کا متبع ہوں۔ اگر میں اس قول میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے پر لعنت کرے، اور آپ کی طرف سے یہ دعا ہوگی کہ یہ شخص در حقیقت کافر اور کذاب اور دجال اور مفتری ہے۔ اگر میں اس قول میں جھوٹا ہوں تو خدا تعالیٰ میرے پر لعنت کرے، اور اگر یہ الفاظ میری دعا کے آپ کی نظر میں ناکافی ہوں تو جو آپ تقویٰ کی راہ سے لکھیں کہ دعا کے وقت یہ کہا جائے وہی لکھ دوں گا، مگر اب ہرگز تاریخ مباہلہ تبدیل نہ ہوگی۔ لعنت اللہ علی من تخلف ہنا وما حضر فی ذلک التاریخ والیوم الوقت والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ مکتوبات احمدیہ جلد 6۔ اب جنگ مقدس کے آخری دن کی کچھ روایات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں ہے، اور اس میں وہ دعا بھی ہے۔ مجھ سے بھی اسی مجلس میں 3 بیمار پیش کر کے ٹھٹا کیا گیا کہ اگر دین اسلام سچا ہے اور تم فی الحقیقت ملہم ہو تو ان تینوں کو اچھا کر کے دکھلاؤ۔ حالانکہ میرا یہ دعویٰ نہ تھا کہ میں قادر مطلق ہوں، نہ قرآن شریف کے مطابق مواخذہ تھا، بلکہ یہ تو عیسائی صاحبوں کے ایمان کی نشانی ٹھہرائی گئی تھی کہ اگر وہ سچے ایماندار ہوں تو وہ ضرور لنگڑوں اور اندھوں اور بہروں کو اچھا کریں گے، مگر تاہم میں اس کے لیے دعا کرتا رہا۔ اور آج رات جو مجھ پر کھلا وہ یہ ہے کہ جب کہ میں نے بہت تضرع اور ابتحال سے جناب الہی میں دعا کی تو اس امر میں فیصلہ کر، اور ہم عاجز بندے ہیں، تیرے فیصلے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمداً جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور
سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے، وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن 1 مہینہ لے کر 15 ماہ تک حاویہ میں گرایا جاوے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی، بشرطی کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے، اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی۔ اور اس وقت جب یہ پیشگوئی ظہور میں آوے گی، بعض اندھے سجاکھے کیے جائیں گے اور بعض لنگڑے چلنے لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے۔ ہماری نئی نسل کو اس حصے کا علم نہیں کہ جب آتھم سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مناظرہ ختم ہوا تو عیسائیوں نے بڑی شرارت کے ساتھ بعض اندھے اور لنگڑے اور بہرے اکٹھے کیے اور ان کو آپ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں آپ کو سچا ماننے میں، لیکن ہمارا مسیح تو لنگڑوں کو ٹھیک کر دیا کرتا تھا، اندھوں کو سجھائی دینے لگتا تھا اس کی برکت سے، اور بہرے سننے لگتے تھے۔ تو اتنی سی بات ہے، ذرا ان کو ٹھیک کر دیں تو ہم آپ کو تسلیم کر لیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے مسیح نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جو مجھ پر ایک رائی برابر بھی ایمان رکھتا ہے وہ یہ سارے معجزے دکھا سکے گا جو میں دکھلا رہا ہوں۔ تو شکر ہے مجھے اندھوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اب تمہیں اگر ایک رائی برابر بھی مسیح کی صداقت پر ایمان ہے تو ان سب کو اچھا کر کے دکھاؤ۔ اتنی افراتفری پڑی کہ ان بیچاروں لنگڑوں وغیرہ کو گھسیٹ کر باہر لے جانا پڑا، کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی ان کو اچھا نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شان کے حق میں خدا تعالی نے حیرت انگیز نشان دکھایا۔ قاضی عبداللہ کے مقابل پر اشتہار انعامی 2000 برائے اظہار حق۔ اب دعا پر ختم کرتا ہوں، اے حی و قیوم حق کو ظاہر کر اور اپنے وعدے کے موافق جھوٹوں کو پامال کر دے۔ جان الیگزینڈر ڈوئی کے نام خط میں اس کے اور پگٹ کے بارے میں دعا۔ ابھی حال میں الیگزینڈر ڈوئی کے موت کا دن وہاں منایا گیا امریکہ میں، اور بھی بہت سے ایسے رسائل اور اخبار اکٹھے ہوئے جن میں اس وقت کے زمانے میں امریکہ کے تمام بڑے بڑے اخباروں نے کھلے بندوں یہ اقرار کیا تھا کہ قادیان کا مسیح جیت گیا اور الیگزینڈر ڈوئی اسی طرح ہلاک ہوا جیسے اس نے پیشگوئی کی تھی۔ پہلے بھی بہت سے اخبارات ہماری طرف سے تلاشوں کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں، مگر اب خدا تعالیٰ کی فضل سے امریکہ کی جماعت نے کچھ مزید اخبار بھی اکٹھے کر لیے ہیں، اور اس دفعہ الیگزینڈر ڈوئی کا دن احمدیت کے لحاظ سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا گیا۔ چنانچہ یہ تحریر ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی۔ میں اس مضمون کو اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ اے قادر اور کامل خدا جو ہمیشہ نبیوں پر ظاہر ہوتا رہا اور ظاہر ہوتا رہے گا، یہ فیصلہ جلد کر کہ پگٹ جو انگلستان کا تھا اور ڈوئی جو امریکہ کا تھا کا جھوٹ لوگوں پر ظاہر کر دے، کیونکہ اس زمانے میں تیرے عاجز بندے اپنے جیسے انسانوں کی پرستش میں گرفتار ہو کر تجھ سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ سو اے ہمارے پیارے خدا، ان کو اس مخلوق پرستی کے اثر سے رہائی بخش اور اپنے وعدوں کو پورا کر جو اس زمانے کے لیے تیرے تمام نبیوں نے کیے ہیں۔ ان کانٹوں میں سے زخمی لوگوں کو باہر نکال اور حقیقی نجات کے سرچشمے سے ان کو سیراب کر، کیونکہ سب نجات تیری معرفت اور تیری محبت سے ہے۔ کسی انسان کے خون میں نجات نہیں،
اے رحیم و کریم خدا، ان کی مخلوق پرستی پر بہت زمانہ گزر گیا، اب ان پر تو رحم کر اور ان کی آنکھیں کھول دے۔ اے قادر و رحیم خدا، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، اب تو ان بندوں کو اس اسیری سے رہائی بخش اور صلیب اور خون مسیح کے خیالات سے ان کو بچا لے۔ اے قادر و کریم، اے قادر و کریم خدا، ان کے لیے میری دعا سن اور آسمان سے ان کے دلوں پر ایک نور نازل کر تا وہ تجھے دیکھ لیں۔ کون خیال کر سکتا ہے کہ وہ تجھے دیکھیں گے؟ کس کے ضمیر میں ہے کہ وہ مخلوق پرستی کو چھوڑ دیں گے اور تیری آواز سنیں گے؟ پر اے خدا، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو نوح کے دنوں کی طرح ان کو ہلاک مت کر کہ آخر وہ تیرے بندے ہیں، بلکہ ان پر رحم کر اور ان کے دلوں کو سچائی کے قبول کرنے کے لیے کھول دے، اور ہر ایک قفل کی تیرے ہاتھ میں کنجی ہے، جبکہ تو نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے، سو میں تیرے منہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نامرادی سے مروں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جو کچھ تو نے اپنی وحی سے مجھے وعدے دیے ہیں، ان وعدوں کو تو ضرور پورا کرے گا، کیونکہ تو ہمارا خدا صادق خدا ہے۔ اے میرے رحیم خدا، اس دنیا میں میرا بہشت کیا ہے؟ بس یہی کہ تیرے بندے مخلوق پرستی سے نجات پا جائیں۔ سو میرا بہشت مجھے عطا کر، اور ان لوگوں کے مردوں اور ان لوگوں کی عورتیں اور ان کے بچوں پر یہ حقیقت ظاہر کر دے کہ وہ خدا جس کی طرف توریت اور دوسری پاک کتابوں نے بلایا ہے، اس سے وہ بے خبر ہیں۔ اے قادر کریم، میری سن لے کہ تمام طاقتیں تجھ کو ہیں۔ آمین ثم آمین۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مسیح موعود کے متعلق یہی لکھا ہے کہ مسیح کے دم سے کافر مریں گے، یعنی وہ اپنی دعا کے ذریعے سے تمام کام کرے گا۔ دعا میں خدا تعالیٰ نے بڑی قوتیں رکھی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار بذریعہ الہامات کی یہی فرمایا ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ دعا ہی کے ذریعے ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، ہاں یہ درست بات ہے اور یہ ہمارا حق ہے کہ جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے، جبکہ ہم دکھ دیے جائیں اور ستائے جائیں، اور ہمارا صدق لوگوں پر مشتبہ ہو جائے، اور ہماری راہ کے آگے صدہا اعتراضات کے پتھر پڑ جائیں، تو ہم اپنے خدا کے آگے روئیں اور اسی کی جانب میں تضرعات کریں، اور اس کے نام کی زمین پر تقدیس چاہیں، اور اس سے کوئی ایسا نشان مانگیں جس کی طرف حق پسندوں کی گردنیں جھک جائیں۔ سو اسی بنا پر میں نے دعا کی ہے۔ مجھے بارہا خدا تعالیٰ مخاطب کر کے فرما چکا ہے کہ جب تو دعا کرے تو میں تیری سنوں گا۔ سو میں نوح نبی کی طرح دونوں ہاتھ پھیلاتا ہوں اور کہتا ہوں، رب انی مغلوب، مگر بغیر فنتصر کے، اور میری روح دیکھ رہی ہے کہ خدا میری سنے گا اور میرے لیے ضرور کوئی ایسا رحمت اور امن کا نشان ظاہر کر دے گا جو میری سچائی پر گواہ ہو جائے۔ اب جماعت کے لیے ایک دعا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ جو لوگ ہر وقت میری تعلیم سنتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا اور ان کے دلوں کو کھول دے گا۔ اب میں اسی قدر پر بس کرتا ہوں کہ جو دعا میں نے پیش کیا ہے، میری جماعت کو اس کے پورا کرنے کی توفیق دے اور ان کے مالوں میں برکت ڈال، اور اس کار خیر کے لیے ان کے دلوں کو کھول دے۔
پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کی اصلاح کے لیے ایک بہت دردمندانہ دعا کی ہے. فرماتے ہیں میں کیا کروں اور کہاں سے ایسے الفاظ لاؤں جو اس گروہ کے دلوں پر کارگر ہوں. خدایا مجھے ایسے لفظ عطا فرما اور ایسی تقریریں الہام کر جو ان دلوں پر اپنا نور ڈالیں اور اپنی تریاقی خاصیت سے ان کی زہر کو دور کر دیں. میری جان اس شوق سے تڑپ رہی ہے کہ کبھی وہ بھی دن ہو کہ اپنی جماعت میں بکثرت ایسے لوگ دیکھوں جنہوں نے در حقیقت جھوٹ چھوڑ دیا ہے اور ایک سچا عہد اپنے خدا سے کر لیا ہے کہ وہ ہر یک شر سے اپنے تئیں بچائیں گے اور تکبر سے جو تمام شرارتوں کی جڑ ہے بالکل دور جا پڑیں گے اور اپنے رب سے ڈرتے رہیں گے. مگر ابھی تک بجز خاص چند آدمیوں کے ایسی شکلیں مجھے نظر نہیں آتی. ہاں نماز پڑھتے ہیں مگر نہیں جانتے کہ نماز کیا شے ہے. جب تک دل فروتنی کا سجدہ نہ کرے صرف ظاہری سجدوں پر امید رکھنا طمع خام ہے. جیسا کہ قربانیوں کا خون اور گوشت خدا تک نہیں پہنچتا، صرف تقویٰ پہنچتی ہے، ایسا ہی جسمانی رکوع و سجود بھی ہیچ ہے جب تک دل کا رکوع و سجود و قیام نہ ہو. دل کا قیام یہ ہے کہ اس کے حکموں پر قائم رہو، اور رکوع یہ کہ اس کی طرف جھکے، اور سجود یہ کہ اس کے لیے اپنے وجود سے دستبردار ہو. سو افسوس، ہزار افسوس کہ ان باتوں کا کچھ بھی اثر میں ان میں نہیں دیکھتا، مگر دعا کرتا ہوں اور جب تک مجھ میں دم زندگی ہے کیے جاؤں گا. اور دعا یہی ہے کہ خدا تعالیٰ میری اس جماعت کے دلوں کو پاک کرے اور اپنی رحمت کا ہاتھ لمبا کرے، ان کے دل اپنی طرف پھیر دے اور تمام شرارتیں اور کینے ان کے دلوں سے اٹھا دے اور باہمی سچی محبت عطا کر دے. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ دعا کسی وقت ضرور قبول ہوگی اور خدا میری دعاؤں کو ضائع نہیں کرے گا. ہاں میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میری جماعت میں خدا تعالیٰ کے علم اور ارادے میں بدبخت ازلی ہے، جس کے لیے یہ مقدر ہی نہیں کہ سچی پاکیزگی اور خدا ترسی اس کو حاصل ہو، تو اس کو اے قادر خدا میری طرف سے بھی منحرف کر دے جیسا کہ وہ تیری طرف سے منحرف ہے، اور اس کی جگہ کوئی اور لا جس کا دل نرم اور جس کی جان میں تیری طلب ہو. جماعت کو ایک نصیحت ہے کہ اپنے سب بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتے رہا کریں. فرماتے ہیں اگر کوئی میرا دینی بھائی اپنی نفسانیت سے مجھ پر کوئی سخت گوئی کرے تو میری حالت پر حیف ہے اگر میں بھی دیدہ دانستہ اس سے سختی سے پیش آؤں، بلکہ مجھے چاہیے کہ میں اس کی باتوں پر صبر کروں اور اپنی نمازوں میں اس کے لیے رو رو کر دعا کروں، کیونکہ میرا بھائی ہے اور روحانی طور پر بیمار ہے. اگر میرا بھائی سادہ ہو یا کم علم یا سادگی سے کوئی خطا اس سے سرزد ہو تو مجھے نہیں چاہیے کہ میں اس سے ٹھٹھا کروں یا چیں برجبیں ہو کر تیزی دکھاؤں یا بدنیتی سے اس کی عیب گیری کروں. یہ سب ہلاکت کی راہیں ہیں. کوئی سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل نرم نہ ہو. کوئی سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل نرم نہ ہو. جب تک وہ اپنے تئیں ہر یک سے ذلیل تر نہ سمجھے اور ساری مشیختیں دور نہ ہو جائیں. خادم القوم ہونا مخدوم بننے کی نشانی ہے اور غریبوں سے نرم ہو کر جھک کر بات کرنا مقبول الہی ہونے کی علامت ہے، اور بدی کا نیکی کے ساتھ جواب دینا سعادت کے آثار ہیں.
اور غصے کو کھا لینا اور تلخ بات کو پی جانا نہایت درجے کی جوامردی ہے۔ حضرت نواب محمد علی خان صاحب کی بیعت پر حضور نے ان کے لیے دعا کی، وہ یہ تھی: ثبتکم علی التقوی والایمان وافتح لکم ابواب الخلوص والمحبت والفرقان، آمین ثم آمین۔ یعنی اللہ تمہارا دل تقوی اور ایمان پر ثابت قدم کر دے اور خلوص کے دروازے آپ پر کھول دے اور اپنی محبت عطا کرے اور فرقان نصیب فرمائے۔ اشتہار شرائط بیعت بھیجا جاتا ہے، جہاں تک وسعت و طاقت ہو اس پر پابند ہوں، اور کمزوری کے دور کرنے کے لیے خدا تعالیٰ سے مدد چاہتے رہیں۔ اپنے رب کریم سے مناجات خلوت کی مداومت میں رکھیں اور ہمیشہ طلب قوت کرتے رہیں۔ بے وقوف وہ شخص ہے جو اس سے یعنی اس دنیا سے دل لگاوے، اور نادان ہے وہ آدمی جو اس کے لیے اپنے رب کریم کو ناراض کرے۔ سو ہوشیار ہو جاؤ تا غیب سے قوت پاؤ، دعا بہت کرتے رہو اور عاجزی کو اپنی خصلت بناؤ، جو صرف رسم اور عادت کے طور پر زبان سے دعا کی جاتی ہے، کچھ بھی چیز نہیں۔ جب دعا کرو تو بجوز صلاۃ فرض کے یہ دستور رکھو کہ اپنی خلوت میں جاؤ اور اپنی زبان میں نہایت عاجزی کے ساتھ، جیسے ایک ادنا سے ادنا بندہ ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کے حضور میں دعا کرو۔ دعا یہ کرو: اے رب العالمین، تیرے احسان کا میں شکر نہیں کر سکتا، تو نہایت رحیم و کریم ہے اور تیرے بے نہایت مجھ پر احسان ہے۔ میرے گناہ بخش تا میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو، اور میری پردہ پوشی فرما اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جاوے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو۔ رحم فرما اور دین و آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا، کہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے، آمین ثم آمین۔ آپ تعزیت کے خطوط کس قسم کے لکھا کرتے تھے؟ یہ بھی ایک خط ہے جو حضرت نواب محمد علی خان صاحب کی پہلی اہلیہ کی وفات پر ان کو لکھا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا اور ان الفاظ میں تعزیت فرمائی: اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرماوے اور اس کے عوض کوئی آپ کو بھاری خوشی بخشے۔ اب یہ کیسی عظیم الشان دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تعزیت بھی اسی نوع کی تھی، اور بھاری خوشی یہ تھی کہ حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت نواب صاحب کی شادی ہو گئی۔ اس کے عوض کوئی آپ کو بھاری خوشی بخشے۔ میں اس درد کو محسوس کرتا ہوں جو اس ناگہانی مصیبت سے آپ کو پہنچا ہوگا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آئندہ خدا تعالیٰ ہر ایک بلا سے آپ کو بچائے اور پردہ غیب سے اسباب راحت آپ کے لیے میسر کرے۔ میرا اس وقت آپ کے درد سے دل دردناک ہے اور سینہ غم سے بھرا ہوا ہے۔ خیال آتا ہے کہ دنیا کیسی بھی بنیاد ہے، ایک دم میں ایسا گھر کے عزیزوں اور پیاروں سے بھرا ہوا ہو، ویران بیابان دکھائی دینے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس رفیق کو غریق رحمت فرمائے اور اس کی اولاد کو عمر اور اقبال اور سعادت بخشے۔ لازم ہے کہ ہمیشہ ان کو دعائے مغفرت میں یاد رکھیں۔
حضرت چودھری رستم علی صاحب انعام دعائیہ خطوط میں سے یہ مختصر اقتباس ہے۔ حضرت اقدس نے علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے لیے دعا کی ہے، خدا تعالیٰ دنیا و آخرت محمود کرے۔ نیز آپ کو ایک اور خط میں یہ بھی تحریر فرمایا، دنیا مقام غفلت ہے، بڑے نیک قسمت آدمی اس غفلت خانے میں روح بحق ہوتے ہیں۔ استغفار پڑھتے رہیں اور اللہ جل شانہ سے مدد چاہیں۔ یہ عاجز آپ کو دعا میں فراموش نہیں کرتا۔ ترتیب اثر وقت پر موقوف ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کو دنیا اور آخرت میں توفیق خیرات بخشے۔ آپ کے بیٹے کی وفات پر تعزیت فرماتے ہوئے لکھا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس رنج کے عوض میں راحت دلی سے متمتع کرے، آمین۔ اسی طرح آپ کے نام ایک اور خط میں تحریر فرمایا، خدا تعالیٰ آپ کو مکروہات زمانہ سے بچاوے اور خاتمہ بالخیر کرے۔ یہ عاجز آپ کے لیے اور چودھری محمد بخش صاحب کے لیے دعا میں مشغول ہے، خیر و عافیت سے مطلع کرتے رہیں۔ پھر ایک اور خط میں آپ ہی کے نام لکھتے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند کریم جل شانہ آپ کو ترددات پیش آمدہ سے مخلصی عطا فرمائے۔ رسالہ سراج منیر پر جو آپ نے مالی معاونت کی تھی، اس کے جواب میں آپ لکھتے ہیں، حضرت مشکل صاحب لکھتے ہیں، آپ کی ہمدردی دینی کے معلوم کرنے سے بار بار آپ کے لیے دعا نکلتی ہے کہ خداوند کریم جل شانہ آپ کو محمود الدنیا والعاقبہ کرے۔ اور ایک اقتباس میں آخری پیش کر دیتا ہوں، پھر نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ قبل اس کے کہ جو میں اس دنیا سے گزر جاؤں، میں اپنے اس حقیقی آقا کے سوا دوسرے کا محتاج نہیں ہوں گا، اور وہ ہر ایک دشمن سے مجھے اپنی پناہ میں رکھے گا۔ فالحمدللہ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنم ہوا ولی فی الدنیا والآخرہ وہوا نعم المولا و نعم النصیر۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اگر تمام دنیا میری مخالفت میں درندوں سے بدتر ہو جائے تب بھی وہ میری حمایت کرے گا۔ میں نامرادی کے ساتھ ہرگز قبر میں نہیں اتروں گا، کیونکہ میرا خدا میرے ہر قدم میں میرے ساتھ ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں۔ میرے اندرون کا جو اس کو علم ہے کسی کو بھی علم نہیں۔ اگر سب لوگ مجھے چھوڑ دیں تو خدا ایک اور قوم پیدا کرے گا جو میرے رفیق ہوں گے۔ یہ رہتے ہیں یہ کاغذ پڑا ہوا ہے، کیا چیز ہے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا